جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان پاکیزہ خان. آپ سب کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی آج کے اس پوڈ کاسٹ میں. ناظرین، جیسا آپ سب جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ بلوچستان کی بات کرتے ہیں، بلوچستان کے حالات کے اوپر بات کرتے ہیں. ناظرین، بلوچستان سے آپ کو ایک خبر دیتی چلوں کہ کل زیارت میں ایک وین جو تھی وہ پکڑی گئی تھی اور پانچ سے زائد کے قریب جو فتنہ الخوارج کے دہشت گرد تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا. آپ سب کو ناظرین بتاؤں کہ جو دہشت گرد تھے جن کو گرفتار کیا گیا ہے ان سے بھاری مقدار میں اسلحہ جو ہے وہ برآمد کیا گیا ہے. اس میں آپ کو بتاؤں کہ راؤنڈز تھے، میگزینز وغیرہ تھے، راکٹ تھے اور ہینڈ گرنیڈ لانچر وغیرہ تھے، SMG تھے، RPG وغیرہ، جتنی بھی میں کہوں کہ جو دہشت گردی کے لیے استعمال ہوتی ہیں وہ اسلحہ، وہ سارا ان سے برآمد کر لیا گیا تھا. اور یہ ہماری سیکورٹی فورسز کی ایک بہت بڑی کامیابی تھی، کیونکہ زیارت میں فتنہ الخوارج کے جو دہشت گرد تھے ان کو زندہ پکڑ لیا گیا ہے، ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. کیونکہ زیارت اور کوئٹہ کا اتنا فاصلہ نہیں ہے، تو جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ بلوچستان کے حالات کس طرح کے جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں، تو خدا نہ خواستہ کوئی ایسا واقعہ رونما ہو سکتا تھا. لیکن الحمدللہ ہماری سیکیورٹی فورسز کی بروقت کارروائی سے جو دہشت گرد تھے ان کو پکڑ لیا گیا، اور انشاءاللہ مزید ان کے ساتھ جو ہوگا وہ انشاءاللہ دیکھا جائے گا. اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین آپ سب کو بتاتی چلوں کہ آج صبح پشاور میں ایک بہت افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا. FC ہیڈ کوارٹر پشاور میں خودکش جو بمبار تھے انہوں نے وہاں پہ خود کو اڑایا. میں آپ کو بتاؤں ناظرین کہ الحمدللہ کوئی جانی نقصان جو ہے وہ اتنا نہیں ہوا ہے، لیکن ہمارے جو 3 جوان ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں اور 3 جو خوارجی تھے وہ جہنم واصل ہو گئے ہیں. ہماری سیکیورٹی فورسز نے ان کو ہلاک کر دیا ہے. ناظرین، جو دہشت گرد تھے ان کا تعلق جو ہے وہ افغانستان سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ افغانستان سے بلانگ کرتے تھے، اور پہلے انہوں نے جب FC ہیڈ کوارٹر کے گیٹ پہ حملہ کیا تو وہ ہیڈ کوارٹر کے اندر جو تھے وہ گھسنا چاہ رہے تھے، اور الحمدللہ بر وقت ہماری جو FC کے جوان ہیں انہوں نے ان کو وہیں پہ روکا، ان کو نشانہ بنایا، اور اس کے بعد انہوں نے خود بھی جام شہادت نوش کی. جتنے بھی ہمارے شہید ہیں جو جوانوں کے، اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے اور ان کی فیملیز کو صبر عطا کرے. ناظرین، انشاءاللہ ہم بات کرتے چلیں گے کہ فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج کی مشترکہ ایک تشکیل جو ہے وہ سامنے آئی ہے. ان کا مزید آگے ان فیوچر کیا پلان ہے، انشاءاللہ اس پہ بھی ہم ڈسکس جو ہے وہ کریں گے. اور یہ بھی آپ کو بتاؤں گے کہ TTP جو حقانی گروپ کے لوگ ہیں وہ کیسے پاکستان میں جو ہے وہ داخل ہوتے ہیں، اس پہ بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے. اور اسپیشلی جو آج مین ہمارا ٹاپک ہے وہ آپ کو بتاؤں گے ناظرین کہ جو ایکس پہ جو چیزیں جس طرح کی چل رہی ہیں، اور جس طرح فتنہ ہندوستان کے جو لوگ ہیں، جو ان کی پراکسیز ہیں وہ ایکسپوز ہو رہے ہیں، اور ان کے اکاؤنٹ کی جو لوکیشن ہے وہ سامنے آ گئی ہے، اس پہ بھی انشاءاللہ ہم بات چیت کریں گے. غنی کاکڑ صاحب جو ہیں آج ہمارے ساتھ پروگرام میں تشریف فرما رہے ہیں، ان کی جانب بڑھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. سر، تھینک یو سو مچ فار کمنگ. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے اور آپ نے ٹائم دیا. سر، کل جو زیارت میں جس طرح دہشت گردوں کو ہماری سیکیورٹی فورسز نے پکڑا ہے اور بھاری مقدار میں ان سے اسلحہ جو ہے وہ برآمد کیا گیا ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اور آج صبح ایک بہت افسوسناک واقعہ جو پشاور میں ہوا تھا اس پہ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، یہ زیارت والا جو واقعہ ہے یہ میرے خیال میں ایک بڑی اہم کوشش ہے دہشت گردوں کی جانب سے جو کہ کی گئی تھی. یہ جو تفصیلات اس کی سامنے آئی ہیں وہ یہ تھی کہ اس میں کچھ دہشت گرد ایسے تھے جو کہ یہ پلان بنا رہے تھے کہ اب زیارت جیسے پرامن ہمارے علاقے میں وہ شاید دہشت گردی پھیلانے کے لیے کوئی ان کا منصوبہ تھا جس کو وہ ایگزیکیوٹ کرنا چاہتے تھے. تو انٹیلیجنس بیس یہ جو کارروائی ہوئی ہے جس میں لیویز نے بھی بڑا اہم کردار ادا کیا ہے، تو اس کارروائی کے دوران یہ جو دہشت گرد ہیں یہ پکڑے گئے ہیں. ان کا تعلق فتنہ الخوارج سے ہے، اور ان کے قبضے سے یقینی طور پہ اسلحہ وغیرہ بھی برآمد ہوا ہے. اور ایک اہم پہلو جو اس کا سامنے آیا ہے انویسٹیگیشن میں وہ یہ ہے کہ فتنہ الخوارج کے بارے میں چونکہ ہم پہلے بھی ان کے جو مضمون مزاحم ہیں ہم نے مختلف پروگرامز میں وہ ان کو ایکسپوز کیا ہے. پچھلے دنوں بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ یہ کوآرڈینیٹڈ اسٹریٹجی کے تحت بلوچستان میں کس طرح بڑھ رہے ہیں اور انہوں نے کیا کیا ایک سرگرمیاں جو ہیں وہ شروع کی ہیں. تو یہ انہی کا ایک تسلسل تھا، اور یہ مختلف کورز میں آ کے یہاں پہ روپوش ہوتے ہیں. پھر جب وہ وہاں پہ روپوش ہوتے ہیں تو ایک تو ان کی اولین کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ مقامی جو آبادی ہے ان کے سامنے وہ اپنے آپ کو بڑے معصوم ڈکلیئر کروا دیتے ہیں، تاکہ وہاں پہ ان کے بارے میں کوئی ایسی رائے نہ بن جائے کہ یہ لوگ مشکوک سرگرمی میں ملوث ہیں یا یہ کون ہے. تو اس طرح کی سرگرمیاں انہوں نے پہلے بھی کی ہیں. اب دیکھا کہ ہمارے جو پشتون اکثریتی علاقے ہیں وہاں پہ یہ ایک منظم منصوبے کے تحت اب یہ جو انسرجنسی ہے اس کو بوسٹ کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں. ایک
ایک طرف انہوں نے جو ہمارے بلوچ اکثریتی علاقے ہیں وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے حالیہ دنوں میں مختلف ایسی کوششیں کی جن کے ذریعے شاید وہ یہ چاہ رہے تھے کہ وہ کوئی اپنا جو مظلوم نظریہ ہے اس کو آگے بھی بڑھائیں گے اور اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے، لیکن وہاں پہ جس طرح ان کو ناکامی ہوئی، اب وہ انہوں نے پشتون جو اکثریتی علاقے ہیں ان میں انہوں نے اس طرح کے حملے شروع کیے ہیں جس کے ذریعے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ بلوچستان کے جو پشتون علاقے کے لوگ ہیں وہ بھی ریاست کے خلاف ایک نظریہ رکھتے ہیں اور ریاست کے خلاف اس نظریے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، حالانکہ کام تو یہ خود کرتے ہیں، دہشت گردی یہ پھیلا رہے ہیں، یہ بھارتی ایما پر اور پھر ان کے نام نہاد جو سہولت کار افغانستان کے اندر جو بیٹھے ہیں جس میں افغانستان کی عبوری حکومت بھی براہ راست ملوث ہے، ان کے ذریعے وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن انشاءاللہ جس طرح ان کے یہ کوششیں میں پہلے ناکام ہوئی ہیں اس طرح یہ ناکام ہوتی رہیں گی۔ اور آپ نے جس طرح بات کی کہ آج انہوں نے بنو والی سائٹ پہ جو اٹیمپٹ کیا ہے وہ بھی اسی طرح کا ایک تسلسل تھا، اس میں بھی ان کی جو لوگ جس طرح انہوں نے گھسنے کی کوشش کی، یہ بالکل ایسا ہی ایک اٹیمپٹ تھا جس طرح انہوں نے یہاں پہ کوئٹہ میں فرنٹیئر کور بلوچستان کے ہیڈ کوارٹر پر انہوں نے حملے کی کوشش کی اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح ان کو رسوا کیا، جس طرح وہ ناکام ہوئے، اسی طرح انہوں نے فیڈرل جو ہماری کانسٹیبلری ہے اس کی ہیڈ کوارٹر پر انہوں نے یہ کوشش کی اور اس میں تمام جو دہشت گرد ہیں وہ جہنم واصل ہوئے ہیں، ان کی جو کوششیں ہیں وہ ناکام بھی ہوئی ہیں۔ البتہ اس تسلسل میں ہمارے کچھ جوان شہید ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند فرمائے۔ انشاءاللہ یہ جو کوششیں جاری ہیں، ہمارے جوان اپنے خون کا نذرانہ پیش کر کے جس طرح کوششیں کر رہے ہیں اس پاک دھرتی کی سلامتی کے لیے، یہ کوششیں کبھی رائے گاہ نہیں جائیں گی اور انشاءاللہ یہ جو ان کے عزائم ہیں پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے، یہ اسی طرح ناکام ہوتے رہیں گے۔ اور سر ایک کبھی جیسے میں نے اسٹارٹنگ میں ایک بات کی کہ مطلب اطلاعات کے مطابق یہ بات جو ہے وہ سامنے آئی کہ فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کی افغانستان میں ایک میٹنگ جو ہے وہ ہوئی، اور افغانستان کا غالباً کوئی علاقہ ہے کارا باغ میں ان کی میٹنگ جو تھی وہ کنڈکٹ ہوئی تھی، اور ذبیح اللہ احسان کی زیر کمان میں اگر ہم کہیں کہ 20 سے 25 جو خوارجی تھے ان کی تشکیل ہوئی ہے، اور اس میں کچھ افغانی بھی ہیں، اور غالباً ان کا میرے خیال میں جو تعلق ہے 3 اس میں افغان شہری ہیں جو کہ قلعہ سیف اللہ کے علاقے میں جو ہے قلی ہے ترکا قلی، اس میں جو ہے وہ آ گئے ہیں۔ تو اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ مطلب آگے کی مطلب جو اسٹریٹجی ہے وہ کیا ہوگی، اور جس طرح ان لوگوں نے بھی نشانہ بنانا ہے ان فیوچر ان کا یہ پلان ہے جو میٹنگ میں ڈسکس ہوئی ہیں اچھا اس کہ میں ہماری ایف سی سوری میں آپ کو انٹرپٹ کروں کہ ایف سی کے جوان ہو گئے، ہمارے پولیس کے جوان ہو گئے ہیں، ان کو نشانہ بنانا، ان کو مطلب میں کہوں کہ ہمارے شہریوں کو نشانہ بنانا، ان کو اغوا کرنا، کیا کہتے ہیں آپ اس پہ؟ دیکھیں سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو اجلاس ہوا ہے اس اجلاس کو کنڈکٹ کس نے کیا ہے، ہمیں اس کو ذرا میرے خیال میں اس پہ پہنچائیں گے، کچھ آپ ہمارے ناظرین کے سامنے ہم کچھ حقائق رکھیں۔ دیکھیں حقانی نیٹ ورک جو ہے افغانستان کے اندر اس وقت ایک الگ نظریے پہ چل رہا ہے طالبان کی اس عبوری حکومت میں، پھر اسی طرح ان کے جو مخالفین ہیں وہ کسی دوسرے نظریے پہ چل رہے ہیں۔ پچھلے دنوں آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ انہوں نے بلوچ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کا بھی انہوں نے افغانستان میں ایک اجلاس کیا تھا، اس میں عراق کے جو اسٹیشن چیف تھے وہ بھی شریک ہوئے تھے۔ تو یہ اسی کا ایک تسلسل ہے جس طرح ہم پہلے بھی بتاتے رہے کہ کس طرح ایک منظم منصوبے کے تحت بلوچستان میں عدم استحکام کی جو فضا ہے وہ قائم کرنے کے لیے سازشیں ہو رہی ہیں، تو یہ انہی سازشوں کا ایک تسلسل ہے۔ حالیہ دنوں میں آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ ہم نے یہ چیزیں بار بار اپنے جو ہمارے عام شہری ہیں پاکستان کے اور بلوچستان کے خاص کر لوگ ہیں جن کے بارے میں لوگ مختلف نظریات رکھتے ہیں، اور خاص کر جو یہ امن مخالف عناصر ہیں جو ان کے سہولت کار ہیں، وہ یہ بیانیہ بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ بلوچستان میں سیکیورٹی کے جو انتظامات ہیں وہ کیوں سخت کیے گئے ہیں۔ تو اب وہ سخت کرنے کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ریاست جب بھی کوئی قدم اٹھاتی ہے اس میں ٹاپ پریارٹی جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس دھرتی کی سلامتی کے لیے اسٹریٹجی کیا ہے اور اس کو کس طرح آگے بڑھایا جائے۔ تو اسی تسلسل میں اقدامات ہو رہے ہیں کہ امن کی بحالی کے لیے ہم مختلف اقدامات کر رہے ہیں ہمارے ریاستی ادارے، اور انہی اقدامات کے تسلسل میں پھر آپ نے دیکھا کہ جو سیکیورٹی کے انتظامات ہیں ان میں کبھی کبھار بہت زیادہ سختی لائی جاتی ہے، جس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ عوام کی جان و مال کو تحفظ کس طرح دیا جائے اور دشمن اس علاقے کو تباہی کے دہانے تک پہنچانے کی جو سازش کر رہا ہے اس کو کس طرح ناکام بنایا جائے۔ تو یہ جو جس تشکیل کی آپ بات کر رہی ہیں اس تشکیل کا بھی محور یہی ہے۔ افغانستان کے اندر اس طرح کی کئی تشکیلیں انہوں نے پہلے بھی بنائی تھی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جوب کے علاقے میں وہاں پہ انہوں نے اس طرح کی کوشش کی تھی، وہ 200 کے قریب لوگوں کو کوشش کر رہے تھے کہ وہ جب ان کو اپنے مختلف جو ان کے ذرائع ہیں ان کے ذریعے وہ پاکستان کے اندر ان کی انفلٹریشن کی انہوں نے جو کوششیں کی، وہ کوششیں بھی جس طرح آپ نے دیکھا کہ وہ ناکام ہوئی۔ تو یہ اس طرح کی جو بھی کوشش کرے گی اس میں یہ کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ اب ہماری جو سرحدی قبائل ہیں، آپ کو پتہ ہے سرحدی قبائل کے اندر اب باقاعدہ ایک بڑا زبردست بیانیہ یہ بلڈ ہوا ہے کہ ہم نے اس سرزمین کی دفاع کے لیے کردار کا ادا کرنا ہے۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ ہم کہتے تھے کہ ہم
ہماری ریاستی ادارے جو ہیں وہاں پہ سیکیورٹی کے لیے کام کریں. اب تو الحمدللہ یہ ایک میرے خیال میں یہ ایک ٹف ٹائم ہے ان دہشت گردوں کے لیے. ان کو یہ پیغام مل گیا ہے, ان کو پتہ چل گیا ہے کہ پہلے تو ہم اب اپنے لیے یہ سمجھتے تھے کہ رکاوٹ جو ہے پاکستان کے ریاستی ادارے ہیں. اب تو جو سب سے بڑا رکاوٹ ہے ان کے لیے ہمارے وہ غیور قبائل ہیں جو سرحد پر آباد ہیں, جنہوں نے ان کو یہ میسج کنوے کیا ہے کہ اگر آپ پاکستان کے اندر اپنے مضمون مزاحم کی تکمیل کے لیے داخل ہونے کی کوئی کوشش کریں گے تو ریاستی ادارے تو بعد میں آئیں گے, ہم پہلے آپ کا خاتمہ کریں گے. اور ان کو انہوں نے کاؤنٹر بھی کیا ہے ماشاءاللہ بڑے زبردست طریقے سے. ہمارے سرحدی قبائل ان کا یہ جو مضمون نظریہ ہے, اس کا جو ان کے جو ایجنڈا ہے اس کو ناکام بنا رہے ہیں. تو یہ نام نہاد نظریات کے تحت جو بھی کوشش کریں گے, افغانستان کی سرزمین ہو یا وہ کسی دوسرے ملک کی سرزمین ہو, اگر وہ پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ان کو منہ کی کھانی پڑے گی اور ان کو وہاں پہ اس ذلت کا سامنا کرنا ہوگا جس طرح وہ ماضی میں وہ کرتے رہیں. اور یہ ایسی کوئی کوشش ان کی کبھی انشاءاللہ کامیاب نہیں ہو سکتی. سر سیکنڈ لاسٹ کوشچن آپ سے پوچھنا چاہوں گی, ریسنٹلی بھی آپ نے ایک ویڈیو جو ہے وہ بھی دیکھی ہوگی کہ ٹی ٹی پی حقانی گروپ کے کچھ لوگ ہیں جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بارڈرس پہ آ کے مطلب کیسے وہ خاردار تارے جو ہیں وہ کاٹتے ہیں اور کیسے پاکستان میں انٹر ہوتے ہیں. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ مطلب جیسے ہم ہمیشہ افغانستان کی بات کرتے ہیں, شارٹلی اگر آپ بتا دیں ہمارے ناظرین کو کہ افغانستان ہمیشہ کہتا ہے کہ نہیں ہماری سرزمین جو ہے وہ بڑی امن ہے اور وہ دہشت گردی کے خلاف یوز نہیں ہوتی. تو یہ تو ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے ان کے سامنے کہ ٹی ٹی پی حقانی گروپ کے جو بندے ہیں وہ کیسے پاکستان میں خاردار تارے توڑ کے انٹر ہوتے ہیں. دیکھیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ, اب یہ دیکھیں نا کہ یہ لوگ یہ کام کیوں کر رہے ہیں. انہوں نے یہ جو تارے ہیں, یہ خاردار تار جو ہے, یہ اس کو ہٹانے کی کیوں کوشش کر رہے ہیں. یہ پہلی بار یہ کوشش نہیں ہوئی, یہ مسلسل ہو رہی ہے. اشرف غنی کے دور میں بھی یہ کوششیں ہوئی, لیکن جب ان کے ساتھ پھر گفتگو کی گئی, پھر یہ معاملات جب ڈسکس ہوئے تو پھر سفارتی طور پر بھی پاکستان نے جو ان کے ساتھ گفتگو کی, اس گفتگو کے پھر اثرات یہ سامنے آئے کہ وہ یہ ان کی حکومت جو تھی اشرف غنی کی, انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ واقعی یہ جو انٹرنیشنل بارڈر ہے اس کی سیکورٹی کے لیے دونوں طرف سے اقدامات ہونے چاہیے. پھر آپ نے دیکھا کہ اس میں بڑی پیشرفت یہ سامنے آئی کہ اب نعمان کی صورتحال سرحدی حوالے سے کراس بارڈر جو ٹیررزم ہے وہ بہت کم ہو گئی تھی. لیکن طالبان کی جب یہ حکومت بنی تو طالبان چونکہ دونوں اطراف سے پیچ کے دونوں اطراف کھیل رہے تھے. ایک طرف تو وہ یہ کہتے تھے, لوگوں کو یہ بیان دیتے تھے, یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہم اسلام کے لیے کام کر رہے ہیں, لیکن ان کا نظریہ اسلام کے لیے نہیں ہے. اگر وہ اسلام کے لیے ہوتا تو وہ اپنے مسلمانوں کو کیوں مارتے, اپنے لوگوں کو اس طرح بربریت کا نشانہ کیوں بناتے. یہ جن کے خلاف نظریات رکھتے ہیں, جن کے خلاف یہ باتیں کرتے ہیں, انہی کے نام پہ سیاست کر رہے ہیں. تو اٹ مینس کہ ان کی کوشش ماضی میں بھی یہ اسی لیے تھی کہ وہ یہ جو خاردار تار ہے اس کو جب وہ اکاڑیں گے تو پھر ان کے لیے انفلٹریشن ان کی آسان ہوگی. لیکن انشاءاللہ اس بار صورتحال وہ نہیں ہے جو ماضی کی تھی. ابھی اگر وہ کوشش کریں گے بھی تو وہ کوشش ان کی کامیاب نہیں ہو سکتی, کیونکہ صرف خاردار تار نہیں ہے. پاکستان نے جو سیکیورٹی کے لیے ایک زبردست میکینزم بنایا سرحد کے اطراف میں, اپنے حدود میں, اس کے ذریعے ان کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی. اب یہ ذرا کوشش تو کریں گے اور ان کے لیے کوئی ذریعہ بھی ہے. ابھی جس طرح بلوچستان میں فتنہ ہندوستان سے وابستہ دہشت گرد تنظیمیں پروپیگنڈوں کا سہارا لے کر یہ دہشت گردی کر رہی ہے, ظاہر ہے پھر فتنہ الخوارج کو بھی تو فنڈنگ چاہیے نا. ان کو وہاں پہ اپنے نام نہاد جو نظریات ہے اس کی ترویج کے لیے بھی کام کرنا ہے. پھر افغانستان کی حکومت جس طرح ایک ڈاکو کا کردار ادا کر رہی ہے, وہ جس طرح لوگوں کو لوٹ کر نظریات لوگوں کے ذہنوں میں توپنے کی کوشش کر رہی ہے, جس طرح وہ ان کی کوشش ناکام ہو رہی ہے, یہ بھی ایک کوششوں کا ایک تسلسل ہے کہ ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ یہ جو کوشش اگر وہ کریں گے تو شاید وہ انفلٹریشن ان کی آسان ہو جائے گی, اور انفلٹریشن ان کی انشاءاللہ کبھی ممکن نہیں ہوگی. سر آپ نے فتنہ ہندوستان کی بات کی, لاسٹ کوشچن آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ پاکستان کی ایک بہت بڑی جیت ہے اگر ہم ایک بیانیے کی بات کرتے ہیں, اور جیسے پاکستان کے خلاف جو محب وطن لوگ ہوتے ہیں ان کا جو بیانیہ ہے وہ چل رہا ہوتا ہے, اس پہ آ کے جو فیک پروپیگنڈا کرتے ہیں, جو ڈفرینٹ اکاؤنٹ سے جو آتے ہیں اور ریاست کے خلاف جو ہے وہ ڈفرینٹ کمنٹس وغیرہ جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. کیا کہیں گے سر اس پہ کہ بہت سے اکاؤنٹ جو ہیں وہ ایکسپوز ہو گئے ہیں, ان کی لوکیشن جو ہے وہ سامنے آ گئی ہیں, اسپیشلی ایکس پہ کہ کوئی انڈیا سے آپریٹ کر رہا ہے, کوئی سنگاپور سے کر رہا ہے, کوئی کہاں سے کر رہا ہے, کوئی کہاں سے کر رہا ہے. تو اس پہ آپ پاکستان کی جیت پہ کیا کہیں گے کہ پاکستان کی اس میں کتنی بڑی جیت ہے, اور آگے والی جو اسٹریٹجی ہے ان کے حوالے سے کیا آگے, کیونکہ یہ تو ایکسپوز ہو گئے. بالکل, یہ میرے خیال میں آپ کا سوال بڑا اہم ہے. اس میں اگر ہم اس کو اس حوالے سے لے لیں, یہ ہماری بڑی جو مشہور اس حوالے سے تھیم سامنے آئی, جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ یہ جو دہشت گردی پھیلا رہے ہیں اور پھر دہشت گردی کو جو یہ رنگ دینے کی کوشش کر رہے تھے, اور جس طرح یہ مقامی بلوچوں کے خیرخواہ خود ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے, اور ہمارے لوگ لاعلمی میں جس طرح ان کی باتوں میں ہاں ملا بھی رہے تھے کچھ زاویوں سے, تو اب تو یہ چیزیں چونکہ پہلے ہی ایکسپوز ہو چکی ہیں, تو اب ایکس نے یہ جو نیا فیچر متعارف کرا ہے, اس نے وہ اسٹیمپ لگا دیا ہے اس حقیقی نظریے پر کہ پاکستان جس طرح بین الاقوامی طور پر یہ بلڈ کر رہا تھا کہ یہ انڈیا اسپانسرڈ اکاؤنٹس ہیں, وہاں سے آپریٹ ہوتے ہیں, وہاں سے یہ
بیانیہ بنتا ہے وہ وہاں سے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں. لیکن اس میں بھی میرے خیال میں یہ پہلو بہت ضروری ہے کہ بین الاقوامی طور پر اس پہ بھی کام کیا جائے. اور میرے خیال میں یہ جو ایکسپوجر ہے اس نظریے کا جس طرح وہ بھارت کا اس طرح اشکار ہوا ہے اس پہ کمیونٹی گائیڈ لائنس جو لگتی ہیں اس پہ کام ہونا چاہیے. کمیونٹی گائیڈ لائنس تمام جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں ان کی کمیونٹی گائیڈ لائنس میں یہ موجود ہے کہ آپ ہیٹ سپیچ نہیں کر سکتے, آپ دہشت گردوں کے بیانیوں کو پروموٹ نہیں کر سکتے. تو اب پہلے تو نظریہ یہ تھا کہ جی ایسی کوئی چیز نہیں تھی. جب کوئی رپورٹ ہوتا تھا, اکاؤنٹ کوئی رپورٹ کیا جاتا تھا, اس پہ پھر ان کا موقف یہ سامنے آتا کہ ہم نے ان کو کمیونٹی گائیڈ لائنس کے اگینسٹ نہیں پایا, کیونکہ وہ جب کاؤنٹر لوگوں کا موقف سنتے تو وہاں سے دعوے یہ سامنے تھے کہ ہم تو معصوم لوگ ہیں, ہم تو بلوچستان کے نشکی میں رہنے والے لوگ ہیں, باوٹ کی طرح کیا بلوچ جیسے گٹھیا لوگ جو اپنے نام نیاد نظریات کے ذریعے لوگوں کو اپنے مضمون جو ان کے نظریات ہیں لوگوں کے ذہنوں میں ڈالنے کے لیے, اپنے اکاؤنٹ کی خوشنودی کے لیے وہ کام کر رہے تھے, وہ چیزیں تو ان کی ایکسپوز ہو گئی ہیں. تو اب اس ایکسپوجر کا انہوں نے متبادل یہ نکالا ہے کہ وہ اب انہوں نے یہ کام کیا کہ انہوں نے اپنے جو اسٹریٹجی ہے وہ چینج کر دیے. پہلے تو نیو دہلی لوکیشن آ رہا تھا, اب انہوں نے ساؤتھ ایشیا کر دیا. اب ساؤتھ ایشیا سے آپ کی لوکیشن وہ نہیں ہو سکتی, ساؤتھ ایشیا بھی آ رہا ہے تو اٹ مینس کہ اینٹی پاکستان ہے اور ابراڈ میں پاکستان کے خلاف بھی سازش ہو رہی ہے. تو اب ہم آج کے اس پلیٹ فارم کے ذریعے ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اگر واقعی جو ایکس نامی جو ہمارا سوشل پلیٹ فارم ہے, اس طرح فیس بک ہے, انسٹاگرام ہے, ٹک ٹاک ہے, اس طرح کے دیگر مختلف سوشل جو پلیٹ فارمز ہیں, ان کی جو کمیونٹی گائیڈ لائنز ہے کم از کم ان کی انتظامیہ کو اپنی کمیونٹی گائیڈ لائنز کو انشور کرنے کے لیے کام کرنا ہوگا. کیونکہ اب تو وہ خود ایکسپوز ہو گئے ہیں, وہ لوگ جنہوں نے یہ بیانیہ بلڈ کیا تھا, اب ان کی لوکیشن سامنے آ گئی ہے. وہ پاکستان کے خلاف نظریات رکھتے ہیں, پاکستان میں دہشت گردی پھیلا رہے ہیں اور پاکستان میں دہشت گردی پھیلانے والے لوگوں کی سہولت کاری کر رہے ہیں. تو جو سہولت کاری کر رہے ہیں ان کے اکاؤنٹس فوراً سے بیشتر ختم ہونے چاہیے, اور اگر کوئی اس طرح کی اٹیمپٹ ماضی میں جس طرح لوگوں نے کی ہے تو ان کے خلاف بھی کوائری ہونی چاہیے. اور جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے, جو لوگ سپورٹ کر رہے ہیں دہشت گردوں کو یا ان کے نظریے کو, ان کے خلاف جو ایک منظم منصوبے کے تحت اب میرے خیال میں جو کمیونٹی گائیڈ لائنز ہے اس کا استعمال ہونا چاہیے. اور بین الاقوامی طور پر ایک آخری موقف یہ ہے کہ بین الاقوامی طور پر یہ تصدیق ہو گئی ہے کہ بھارت اور ان کے سو کالڈ جو حمایتی ہیں وہ کس طرح پاکستان کے خلاف نظریات رکھتے ہیں. تو اب یہ جب چیز تصدیق ہو گئی ہے تو میرے خیال میں یہ ایک اس میں بھی یہ ایک تصدیق اس عمل کی بھی ہے کہ بھارت بین الاقوامی طور پر اس پورے خطے کے لیے, اس کی سلامتی کے لیے ایک خطرہ بن گیا ہے. تو اس لیے اس خطرے کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے پاکستان کے اس موقف کی بنیاد پر اس نظریے کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. اور BLA جیسی دہشت گرد تنظیمیں, فتنہ الخوارج جیسی دہشت گرد تنظیمیں, ان پر فوراً سے بیشتر کوئی ایسی حکمت عملی انٹرنیشنل لیول پہ بھی سامنے آنی چاہیے تاکہ آئندہ کوئی جرت نہ کر سکے اس خطے کی امن کو سبوتاژ کرنے کی. انشاءاللہ سر, تھینک یو سو مچ فار کمنگ. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے اور آپ نے ٹائم دیا. ناظرین آپ سب کو بتا دی چلوں کہ غنی کاکڑ صاحب جو تھے آج ہمارے ساتھ پروگرام میں تشریف فرما رہے تھے, ان کی باتیں ہم سب نے آپ تک پہنچائی, ان کا پوائنٹ آف ویو آپ سب تک پہنچایا. ناظرین لاسٹ میں بھی آپ سب کو یہ کہنا چاہوں گی کہ جہاں پہ ہم اکاؤنٹس کی بات کر رہے ہوتے ہیں, ہم اس چیز پہ بڑا شکر ادا کرتے ہیں اللہ پاک کا کہ ہم سامنے بیٹھ کے جو ہے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں, ہم چیزوں کو کاؤنٹر کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جو اس طرح کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں جو کہاں سے آپریٹ ہو کے اور ان کی ایک اپنی میں کہوں شناخت بھی نہیں ہوتی, لیکن وہ چپ کے پیچھے بیٹھ کے جو ہے وہ چیزوں کو کر رہے ہوتے, تو ایسی جنگ جو ہے وہ نہیں چلتی. اگر آپ نے واقعی کوئی بات کرنی ہے, آپ نے کوئی پروپیگنڈا ہی کرنا ہے تو آپ سامنے آ کے کریں, آپ کھل کے کریں. آپ مطلب جو آپ کی اپنی شناخت ہے اس کے ذریعے کریں تو زیادہ بہتر ہوگا, نہ کہ آپ ڈفرینٹ اکاؤنٹس سے جو ہے وہ آپریٹ کریں. اور ابھی تو خیر ایکسپوز ہو گیا ہے, لیکن میں اس چیز پہ یہ کہوں گی کہ پاکستان کے الحمدللہ ایک بہت بڑی جیت ہے کہ جو محب وطن ہے یا جو ہمیشہ سے پاکستان کی بات کرتے ہیں وہ اپنے جینوئن اکاؤنٹ سے ہی سامنے آئے ہیں. انہوں نے پاکستان کو مطلب پاکستان کو آگے لے کے گئے, اور جتنا بھی جھوٹا بیانیہ ہے جو لوگ بناتے ہیں, جو ہندوستان کے جتنے بھی ہینڈلرز ہیں وہ بناتے ہیں, ان کو ایکسپوز کیا ہے. تو آج الحمدللہ اللہ کی بھی ایک بہت بڑی مہربانی ہے کہ جب پاکستانی جتنے اکاؤنٹس تھے, جو جینوئن اکاؤنٹس تھے, وہ کہتے تھے کہ یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے اور ہندوستان سے آپریٹ ہو رہے ہیں, وہ چیز الحمدللہ ایکسپوز ہو گئی ہے اور ایکس پہ جو ہے وہ ساری چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں. تو ناظرین اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سب سے ملاقات ہوگی. جی اللہ حافظ.